بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچے آج ہمارے لیکچر کا فرسٹ ڈے ہے اور ہم نے ایم ایف اے کا جو ایریا ہے مینیجریل پارٹ کا ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے، اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ مینیجریل پارٹ ایگزام کا کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کے سوال کیسے آتے ہیں، اور اس میں جو ہم نے لفظ تھیوری ہے جو کہ ہمارے نظروں میں شاید ایک رٹی کی کانسیپٹ ہے، لیکن ہم ذرا اس کانسیپٹ کو سب سے پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کیسے ورکنگ کرتا ہے، اور ایگزام کے سوال کیسے آتے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت واضح بتا دوں، جو کہ میرا خیال آ گیا صاحب میں سے اگر کوئی 50% لوگوں نے بھی مجھ سے پہلے پی آر سی میں 5 میں پڑھا ہوا ہے، تو یہ بات میں نے وہاں بتائی تھی کہ وہاں کی ٹک ٹک ختم ہو چکی ہے۔ ٹک ٹک سمجھتے ہیں، اے کلک کیا، بی کلک کیا، سی کلک کیا، یہ کہانی ختم ہو چکی ہے۔ اب ناؤ یو ہیو ٹو رائٹ، اب آپ کو لکھنا ہے۔ جو آپ کے دماغ میں آتا ہے اگر آپ اس کو ٹرانسفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس پیپر کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ یہ پیپر لمحوں میں پاس ہو سکتا ہے۔ لیکن if you are unable to write your concepts on paper, so this would be one of the difficult paper, especially with respect to all your other papers, because at the same time you have to calculate and you have to write some conceptual things. تو دو چیزیں کمبائن کر کے چلنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں آج ہی بتا دوں آپ کو بہت واضح کہ اس پیپر کے اندر آپ یوں سمجھ لیجیے یہ ایک پیپر نہیں ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ 2 پیپر اتنی ہے۔ آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا 10 چیپٹر، 4 چیپٹر نے 5 چیپٹر، نتھنگ۔ یہ 4-5 چیپٹر نہیں ہے، یہ پورا ایک سلیبس ہے which you have to cover along with your preparation۔ تو اس لیے ذرا تھوڑا خیال رکھیے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات میں نے پہلے دن جب پی آر سی کے اسٹوڈنٹ کو بتائی تھی کہ یہ وہ پروفیشن ہے جہاں پر پہلے دن سے پڑھا جاتا ہے۔ اس پروفیشن میں درمیان والا کانسیپٹ نہیں ہے، کل دیکھ لیں گے، پرسوں دیکھیں گے، اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ جو یہ کہتا ہے اور جو یہ سوچتا ہے اس کے لیے یہ پیپر مینیج کرنا دنیا کا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو بچے ہر چیز کو حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ہر چیز کو مینیج کرنے کے بہت سارے وے ہوتے ہیں، ہر ٹیچر اپنا اپنا انداز پریزنٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس پیپر کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ تو اس طرح ڈیفینیٹلی تمام کے تمام اساتذہ نے جو باتیں آپ سے ذکر کی ہوئی ہیں، شیئر کی ہوئی ہیں، آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان تمام چیزوں کو فالو کریں، اس لیے کہ یہ ان تمام لوگوں کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے۔ آپ جہاں سے بھی پڑھ رہے ہیں اور جس ٹیچر سے بھی پڑھ رہے ہیں، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کلاس میں کہ یہاں اللہ ایسے کسی کو کھڑا نہیں کر دیتے، یہاں جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے اللہ اسی کو یہاں لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ مسافر ہیں جن کو خود ڈرائیو کرنی نہیں آتی، لیکن ایک ڈرائیور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے وہی اناڑی ہے تو پھر باقی لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ڈرائیور کے ہاتھ میں ایسی ایک اسٹیئرنگ نہیں دے دیتے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا، ہاں ایک فرق ضرور ہے، ہر ایک کی ڈرائیونگ ہر ایک کو پسند نہیں آتی، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ جس طرح ہر ڈاکٹر سے ہر مریض صحت یاب نہیں ہوتا، ہر وکیل ہر جو ہے وہ کیس جیت نہیں جاتا، اسی طرح ہر ٹیچر سے ہر ایک کو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ کہہ دینا یا یہ سمجھ لینا کہ نہیں یار یہ ٹیچر ہلکا ہے یا یہ ایسے ہے، یہ کبھی زندگی میں لے کر بھی نہ آئے اپنے دماغ کے اندر۔ آپ جہاں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے ہر ایک ٹاپ کا ٹیچر ہے۔ اٹ ڈپینڈس، بس آپ کی کیمسٹری اس کے ساتھ میچ نہیں ہو پائی، بس آپ کی کیمسٹری اس سے میچ نہیں ہوتی، آپ کو وہ بات بہت مشکل لگتی ہے، اس کی آسان بات بھی۔ جس کی کیمسٹری میچ ہوئی ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ بات شاید کہیں میرے جائے لی جا رہی ہے، یہ فرق ہوتا ہے بس اتنا سا۔ تو بہرحال آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو میک دا رائٹ کیمسٹری تھرو وچ میرا جو بھی کہنا ہے آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن ایک بات بہت ڈنکے کی چوٹ پر بتا سکتا ہوں کہ اس سبجیکٹ کے اندر آپ بڑی ہی بآسانی بہت بڑا سکور کر سکتے ہیں، بہت بڑا سکور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میرے سبجیکٹ میں بہت معمولی سی چیزیں ہیں، پریکٹس زیادہ ہے، اور آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں کلاس میں آپ کو یہیں پر اسائنمنٹ دوں، یہیں پر ہی آپ سے لکھواؤں، اور پھر میں سب کا تو نہیں چیک کر سکتا لیکن چند ایک کو میں رینڈملی ضرور چیک کروں گا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ جب آپ ٹیسٹ دیں گے تو پھر ٹیسٹ میں باہر بہت ساری چیزیں خود بخود مینیج ہو جائیں گی۔ تو آئیے بچے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، چونکہ دلال صاحب نے ایسے شیئر کر دیا ہوگا کہ میں چونکہ رمضان میں ذرا مصروف ہوتا ہوں، فرصت نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ رمضان کے دوران تو میں کلاسز نہیں پڑھاؤں گا۔ آج چونکہ ایک انٹروڈکشن تھا، آپ کو سبجیکٹ کی پوری معلومات دینی تھی، اس لیے میں آئی کیم ہیئر۔ انشاءاللہ جسٹ آفٹر رمضان پھر ترتیب کے مطابق یعنی تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے میری کلاس ہوا کرے گی، اور منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے دلال صاحب پڑھا کریں گے۔ جی بچے، یہ آپ کو ان دو کا کمپیریزن کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، بس اتنی بات یاد رکھیے
کہ ہمارے پاس جو ہے یہ پریویس سلیبس ہے، اس کو اب آپ نے نہیں دیکھنا، یہ نیو سلیبس ہے، اس کے مطابق آپ نے ایگزام کے پرسپیکٹو کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس نئے سلیبس کے مطابق یہ دیکھیے گا یہاں پر لکھا ہوا مینیجریل انالیسز، اس کی ویٹیج یہ دی ہوئی ہے ایگزامینر نے، تو بی کیئرفل، اس کی ویٹیج ہے 30% ٹو 40%، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ جب سے یہ پیپر بنا ہے ابھی تک اس نے اپنی ویٹیج کی وائلیشن نہیں کی، اس نے وائلیشن سمجھتے ہیں نا بچے، کبھی زیادہ چلا جاتا ہے کبھی کم آ جاتا ہے، آئی کیپ کے پیپرز میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ سی ویپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو یہ پرابلم زیادہ فیل ہوگی۔ کیف میں پھر بھی آئی کیپ کافی ہاتھ ہلکا رکھتا ہے، کافی آپ کے لیے چیزیں مناسب رکھتا ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پاس پیپر کا انالیسس کہ پاس پیپر میں کیا کیا چیز کب کب کیسے کیسے آ چکی ہے، کیا کہاں کہاں سے آئی ہوئی ہے، اور جن سبجیکٹ کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کیا وہیں سے آ رہی ہے یا کہیں اور سے آ رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ آج ہمارا مین کام ہوگا، اور اس سے ساتھ بہت اہم کام آج ہمارا ہوگا ایگزام میں سوال کس نوعیت کا آتا ہے، کس طرح کا سوال آتا ہے، اس سوال کو ہم نے کس طرح ٹیکل کرنا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ جی بچے ویٹیج اب رہ گئی ہے 30 ٹو 40، پہلے کتنی تھی جناب 35 ٹو 45، تو یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے، اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، ہم صرف اس کو دیکھیں گے چونکہ یہ نیا سلیبس ہے، لیکن میں پرانے سلیبس کا انالیسس ضرور کراؤں گا چونکہ ہمیں یہ پتہ لگتا رہے کہ جو ٹیبل آف کانٹینٹس ایگزامینر نے ہمیں دیے تھے ایگزام اسی طرح سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ جناب ہمارے پاس اپلیکیشن کے پرسپیکٹو سے جو ابھی میں نے جہاں سے آپ نے آج کے لیکچر کا آغاز کیا تھا، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ موسٹلی ہمارے دماغ میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے یار میں نے جیل پارٹ ہے کوئی بات نہیں، اس کو ذرا ہلکا لیا جاتا ہے، لیکن آپ کے دماغ کی بات ایک طرف آئی کیپ کا اصول آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ آئی کیپ نے اس مینیجریل کی جو ویٹیج ہے وہ کتنی رکھی ہوئی ہے، ہر جگہ پر کتنے لیول ہیں آپ کو معلوم ہے، پی آر سی لیول، کیف لیول، سی فیب لیول، ایم ایس اے، 4 لیول ہیں آپ کے پاس، اور آپ کے پاس ایک الحمدللہ آپ نے بینچ مارک حاصل کر لیا ہوا ہے اور وہ ہے آپ کا پی آر سی، اور پی آر سی میں آپ کو معلوم ہوگا ایک مینیجریل تھیوری میں آپ پی آر سی 5 پڑھ کے آئے ہیں، انٹروڈکشن ٹو بزنس، اور انٹروڈکشن ٹو بزنس میں 100% مینیجریل تھیوری ہی تھی، اس میں کوئی دوسری ادر دین تھیوری نہیں تھی۔ آپ نے اس کے علاوہ فنانس اگر وہاں پڑھا تو وہ مینیجریل پارٹ اب سے ہی پڑھا ہے، اس لیے کہ وہاں پر آپ نے دیکھا کیلکولیشن نہیں کی تھی، آپ نے وہاں پر صرف اور صرف شارٹ ٹرم فنانس اور لانگ ٹرم فنانس کے بارے میں معلومات لی تھی، اور ایک مینیجر کو یہ معلومات ہونی چاہیے کہ اسے کہاں کہاں سے فنانس مل سکتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اب یہاں پر آپ جب ایم ایف میں پڑھیں گے تو آپ یہاں کیلکولیشن بھی کریں گے اس کی۔ لیکن بچے اب آپ یہاں پر پہنچے ہیں کیف 6 پر جس کو ایم ایف اے کہتے ہیں، ایم ایف اے میں آپ کو معلوم ہے مینیجریل اینڈ فائنینشیل انالیسز ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ 2 پارٹ ہیں، اور 2 پارٹ میں 60% پارٹ فائنینشیل کا ہے اور 40% پارٹ ایگزامینر نے رکھا ہوا ہے مینیجریل کے پارٹ کا۔ لیکن یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوگا، اس سفر کے بعد آپ کے پاس اگلا سفر کیف سی فیب 3 کا ہے، اور سی فیب 3 میں اس کا نام ہے اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ جو ہے بیسیکلی، اور کورس کا نام جو ہے وہ بیسیکلی ذرا مختلف ہے، اسٹریٹجی اینڈ پرفارمنس میئرمنٹ اس کا نام ہے، لیکن میں نے صرف اس میں سے اتنا حصہ لکھا ہوا ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ میں بھی دونوں چیزیں آئیں گی دوبارہ واپس، اور وہ فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل پارٹ ہے، اس میں 20% فائنینشیل ہے، اور اب دیکھیے ذرا آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے 60% سے موو کر کے ایگزامینر نے یہاں ویٹیج بڑھا دی ہے جی۔ یہ جو نان فائنینشیل ہے اصل میں یہ کس کی بات ہو رہی ہے، مینیجریل کی پارٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی مینیجریل پارٹ ہے، تو یہاں پر الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو پھر 80% جو ہے وہ دوبارہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور یہ بھی ایک آپ کا کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ اینڈ آفٹر دا سی فیب ایم ایس اے آپ کے پاس آئے گا ایم ایس اے 2، اور ایم ایس اے 2 کے سلیبس کے مطابق یہاں بزنس ایویلیویشن ہوتی ہے، اور بزنس ایویلیویشن میں اگین آپ کے پاس فائنینشیل کا پارٹ کتنا ہے جی 40، اور نان فائنینشیل یعنی مینیجریل پارٹ اگین، تو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جو آپ کیف پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو آخری پیپر آپ نے ایم ایس 2 پاس کر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، اس سے پہلے پھر 60% کا پیپر آپ نے دوبارہ دینا ہے۔ تو یہ باتیں آپ ذہن نشین رکھیے کہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، کہیں آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یار ٹھیک ہے مینیجریل پارٹ ہے، ایک ہی پیپر ہے، بس تھوڑا سا پڑھنا ہے، یہ تھیوریز نہیں ہے بچے، یہ یاد رکھیے یہ آرگنائزیشن میں پریکٹیکل اپروچ کی چیزیں ہیں جو آج آپ یہاں پڑھیں گے کیف کے اندر۔
آپ نے جو پی آر سی پڑھا آلدو وہ بھی بہت پریکٹیکل تھی، لیکن وہاں کانسیپٹ ذرا تھوڑے مختلف تھے. وہاں باتیں صرف تھیں رٹے لگانے والی، یہاں رٹے بالکل نہیں ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں 100% مینٹین کر لیں کہ آپ کو یہ سارا کا سارا پیپر اسپیشلی مینیجریل پارٹ کانسیپچولی سالو کرنا ہے. اگر آپ کانسیپچولی ویک ہیں، آپ کانسیپچولی اسٹرانگ نہیں ہیں، تو یاد رکھیے اس پیپر کو مینیج کرنا بھی مشکل ہوگا. کیونکہ یہاں دو اہم کام ہیں. ایک کام لکھنا، جو آپ کے دماغ میں پروسیسنگ ہوتی ہے، جو آپ کے برین کے اندر کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو پیپر پہ ٹرانسفارم کرنا، یہ ایک کام ہے. لیکن دوسرا بڑا کام آپ کے پاس اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ کہ آپ نے وہ کانسیپٹ ڈیولپ کیسے کرنا ہے. یعنی آپ کے دماغ کو دو اہم کام کرنے ہیں، پروسیسنگ آف دی کانٹینٹ ایز ویل ایز آپ نے اس کانٹینٹ کو پھر پیپر پہ ٹرانسفارم بھی کرنا ہے. فائن. تو یہ یاد رکھیے گا اس پیپر کے اندر اسپیشلی ان سٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو سٹوڈنٹ جو ہے اپنی جو ہے بیسیکلی رائٹنگ سکل کے اندر بہت اچھے ہیں. ورنہ ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ آپ کے دماغ کو پھر 3 کام کرنے پڑیں گے. پہلے کانسیپٹ ڈیولپ کرنا، پھر اس کانسیپٹ کو اردو میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا، اور ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد پھر پیپر پہ لکھنا. پھر 3 کام کرنے پڑیں گے. تو اس لیے اگر یہ پریکٹس آپ نے پہلے سے کی ہوئی ہے، کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ نے بی لاء پڑھ لی ہے تو بی لاء میں اچھی خاصی انگریزی لکھنے کی پریکٹس آپ کی ہوتی ہے. اس کے بغیر بی لاء پاس بھی نہیں ہوتا، اس کے بغیر بی لاء پڑھا بھی نہیں جاتا. تو آئی گیس یہ میری یو کین سے پرسیپشن ہے کہ انشاءاللہ آپ نے یہ ایریا کمپلیٹ کر لیا ہوگا. کم ٹو دی پوائنٹ ود رسپیکٹ ٹو بزنس انالیسس، چیپٹر وائز انالیسس ہے بچے. 10 چیپٹر ہم نے اس میں پڑھنے ہیں. ہمارے پاس یہاں پر آئی گیس 9 چیپٹر ہم نے پڑھنے ہیں. ان 9 چیپٹرز کے اندر ہمارے پاس ویٹیج ہمیں پہلے ہی معلوم ہے، 32% to 40% اس کی ویٹیج ہے. لیکن بچے یہاں ایک جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کو میں یہاں پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا آگے جا کے گو کہ میں نے ایکسپلین تو کرنا ہے. یہاں بچے 2 طرح کے سوال آتے ہیں آپ کے پاس. ایک سوال ہوگا بکش اور ایک پیور کانسیپچول ہوگا. جی میں باقاعدہ چیپٹر آپ کو تقسیم کر کے بتا سکتا ہوں کہاں کہاں سے ایگزامینر آپ کو کانسیپچول پیپر دے گا اور کہاں کہاں سے ایگزامینر آپ کو تھیوری میں اسٹریٹ فارورڈ بکش کوشچن دے گا. لیکن بکش میں ایک بات آپ رکھنی ہے کہ بکش کوشچن کے اندر ایگزام کا کوشچن ہوگا تو اسٹریٹ فارورڈ، لیکن ایگزامپل آپ دیں گے اس کو. مثال کے طور پر وہ آپ سے کہتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن کی پولیٹیکل سسٹم کو، کسی ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو ایکسپلین کریں. لیکن یہاں جو بھی سوال آئے گا، سوال کی بیس 2 چیزیں ہوں گی. یا تو وہ کسی آرگنائزیشن کا ڈیٹا دے گا یا وہ کسی انڈسٹری کا ڈیٹا دے گا. اب آپ نے جب پولیٹیکل سسٹم ایکسپلین کر دیا تو وہاں پر ایگزامپل اس انڈسٹری کی آپ دیں گے کہ اس انڈسٹری میں اس طرح کا امپیکٹ آ سکتا ہے. اب ہر انڈسٹری کا ڈیٹا تو کتاب میں نہیں لکھا ہوا نا، یہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی. یعنی آپ کو ڈائریکشن دے دی، اس نے 1 ٹائم ڈائریکشن دے دی ہے کہ پولیٹیکل سسٹم اس طرح آرگنائزیشن پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ بات آپ کو کتاب نے بتا دی، آپ نے رٹا بھی لگا لیا، آپ نے یاد بھی کر لیا. لیکن وہ پیٹرولیم پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ووڈ انڈسٹری میں کیسے کہاں اثر انداز ہوتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم میں کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، یا کسی دوسری طرح کے بزنس میں کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. یہ ایگزامپل آپ کا ہر پیپر جو بھی کوشچن آئیں گے اس کوشچن کا 50% مارکس صرف آپ کی ایگزامپل کا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ بکش کوشچن میں 50% اور 50% سوال ہوتا ہے. یہ سوال کتنا ہوتا ہے یہ بھی میں بھی آپ سے شیئر کروں گا بھی انشاءاللہ. لیکن 50% کتاب آپ کی ہیلپ کرے گی. صرف آپ کتاب سے ڈیٹا لیں گے، پک کریں گے، ری رائٹ کریں گے، دیٹس آل، کہانی ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد ایگزامپل، اب یہ پریکٹس کی بات ہے. آہستہ 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 زندگی میں آپ اس کو لرن کرتے جائیں گے. بہت ساری کتاب میں ایگزامپلیں دی ہوئی ہیں، تو 4 ایگزامپلیں پڑھیں گے تو 5ویں ایگزامپل سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا فلاں میں ایسے ہو سکتا ہے. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے بچے. جبکہ یہ والا کام ایسا ہے، اس میں 100% آپ کا کانسیپٹ ہے. اس میں
ڈیٹا بھی آپ نے خود ہی مینٹین کرنا ہے, خود سے ڈرائیو کرنا ہے, اور ایگزامپل بھی خود سے ڈرائیو کرنی ہے. اس میں ویسے ایگزامپلیں نہیں ہوتی, اس میں ایگزامپل کی بجائے کیس اسٹڈی ہوتی ہے, اور اس کیس اسٹڈی میں سے آپ نے خود پک کرنا ہوتا ہے یہاں حالات اور واقعات کیا ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ذرا آپ گھبرائیں نہیں, یہ سب چیزیں آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا بہت ہی آسان چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں گے. جی جناب, میں آپ کی ہیلپ کرنے جا رہا تھا جی. تو یہ سن لیجئے, یہ آپ کے پاس پہلے جو 5 چیپٹرز ہیں یہ سارے کے سارے بکش کویسچن کے ساتھ آتے ہیں, الا یہ کہ اگر ایگزامینر کی اگر موڈ چینج ہو جائے کہ وہ کسی طرح اس کو کنسیپچول دے تو کنسیپچول دے گا, تو پھر ان 2 پہ دے گا. یعنی یہ ایک ہی وقت میں بکش بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ایک ہی وقت میں کنسیپچول بھی ہو سکتے ہیں. آل آف یو پہلے 5 چیپٹر کا تو ہم نے انالیسس کر لیا جی. یعنی آج کے بعد یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے, میں 5واں چیپٹر پڑھاتا ہی آخر میں ہوں, اس لیے کہ مجھے ویسے ہی بہت زیادہ نفرت ہے یہ کلب کہتے ہیں رٹے لگانے سے, کہ جناب بیٹھ کے جناب سارا دن رگڑا لگا رہے ہو, یاد کر رہے ہو. اس لیے میں اس کو ویسے آخر میں رکھتا ہوں, کیونکہ جب آپ پہلے ہی دفعہ پڑھنے آتے ہیں, ابھی آپ نئے پڑھنے آئے ہیں, ابھی بڑا جذبہ ہے, ابھی جذبے میں جو ہے نا وہ بڑا جان ہے ابھی انشاءاللہ. تو جب تک اس کا یہ جذبہ آپ کا مرجھا جائے اس سے پہلے میں کنسیپچل پارٹ پڑھا دوں, کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں سر جی مکاؤ فٹافٹ, بس میں نے پڑھ لیا جتنا میں نے پڑھنا تھا. تو یہ چونکہ آغاز جیسے رمضان شروع میں آیا تھا نا, بڑا تمنا ہوتی ہے روزہ رکھنا ہے, پھر مان کے یا اللہ کی تو مکے گیا ہے. تو آہستہ آہستہ انسان کا مزاج جو ہے وہ پھر تھوڑا انسان بور ہونا شروع ہوتا ہے اسی چیز سے جس کی بڑی تمنا ہوتی ہے. آپ بچپن سے دیکھیں, بڑا والدین کو شور مچا کے رولا ڈال کے آپ ایک کھلونا لیتے تھے, 4 دن کھیلنے کے بعد بڑا شوق ہوتا تھا, بڑے اس کو سنبھال کے 5 دن وہ پڑا ہوتا تھا, پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں پڑا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ فطرت انسانی ہے کہ انسان جب کسی چیز کے ساتھ شروع میں فیملیئر ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس میں گیپ آنا شروع ہوتا ہے, اور پھر انسان جو ہے وہ بیسیکلی ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے, یعنی اس کا پھر دھیان کسی اور طرف چلا جاتا ہے. سو جی بھائی, this is bookish and this is bookish. There is no, you can say, chance of the conceptual question from this area. But this area, it depends upon the examiner, اور موسٹلی ان دو میں سے بھی اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کا, یہ والا پارٹ. اور ہونا ویسے یہ کنسیپچول چاہیے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے آئی کیپ کی تھیوری کے اندر, جو ریسنٹ پیپر آیا آپ کا مارچ 2024 کا پیپر آیا, اس نے اسی ایریا کو جو ہے وہ سارا کا سارا دیا ہے آپ کا کنسیپچول. ورنہ یہ جب بھی آتا ہے, اور یہ بات میں ویسے آپ کو بتا دوں, ان 2 چیپٹر میں سے سوال لازمی ہوتا ہے, یہ بات لکھ لیں. چیپٹر نمبر 5 اور 4 میں سے ایک سوال لازمی آنا ہے. آپ چاہے جو مرضی کر لیں, اس جگہ سے ایگزامینر نے سوال پٹ کرنا ہی کرنا ہے. یہ ایگزامینر کا سب سے پسندیدہ ایریا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پی آر سی 5 میں بھی چیپٹر نمبر 5 ہی تھا, یہ تو وہاں بھی یہ چیپٹر نمبر 5 تھا جی. آگے چلیں بچے. اب یہ جو آپ کا ایریا ہے چیپٹر نمبر 6 سے لے کر چیپٹر 6 ہے, 7 ہے, 9 ہے, 6, 7, 8, 9 ہے. اس میں نے آگے ایک چیپٹر نہیں لکھا ہوا, وہ میں ویسے اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا 12 چیپٹر ہے. وہ چیپٹر ہے آپ کا رسک مینجمنٹ کا, لیکن اس کو اس میں ایڈ نہیں کریں گے چونکہ اس پہ ایگزامینر آپ کو موسٹلی سوال دیتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایریا آپ کا اصل میں فنانس کا ایریا ہے, لیکن فنانس کا چیپٹر نمبر 13 ہے. تو چیپٹر نمبر 12 ریکویسٹ مجھے کی گئی ہے چونکہ تھیوری ہے, تو انہوں نے کہا یہ آپ ذرا تھیوری آپ کور کرا دیں. تو میں آغاز کا ایک انٹروڈکشن دیتا ہوں. حالانکہ یہ بڑا ہی مزیدار اور بڑا ہی امپورٹنٹ ایریا تھا, لیکن پچھلے سال 2023 کے اندر سپٹمبر کے اندر آئی کیپ نے کتاب دوبارہ ریوائز کی اور کانٹینٹ میں سے اس کانٹینٹ کو باہر اٹھا کے پھینک دیا. حالانکہ رسک مینجمنٹ کی ٹیکنیکس بڑی اچھی تھی اس کے اندر, لیکن آئی گیس کہ وہ شاید اسی وجہ سے اس نے یہاں پر لکھی, کیونکہ آگے جا کے آپ نے سی فیپ کے اندر 03 کے اندر یہ بڑی تفصیل سے پھر پڑھنی ہے. اس لیے اس نے سوچا ہوگا کہ چلے
اس کو بعد میں پڑھا دیں گے, بعد میں کور کرا دیں گے, لیکن آئی ایس تھی بہت اچھی. اس میں آئی کیپ رسک مینجمنٹ کا فریم ورک تھا ISO 13000 کا 31,000 کا, اس نے وہ مائنس کر دیا, اس میں سے ایک دو چیزیں اور مائنس کر دیں, اور باقی رہ کیا گیا اس میں صرف رسک کی ڈیفینیشن اور ٹائپس آف رسک. تو باقی اتنے چیپٹر کو پڑھنے کے بعد اس نے کیا سوال اس پہ پٹ کرنا ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں, اس سوال میں سے ہر مرتبہ ایگزام میں ملٹیپل چوائس کوسچن ضرور آ رہا ہے. اس ایریا میں سے ملٹیپل چوائس کوسچن ضرور آ رہا ہے. وہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ ریپوٹیشن رسک ہے, یا یہ آپ کی آرگنائزیشن کا فائنینشیل رسک ہے, یا یہ آپ کی آرگنائزیشن کا انفلینیٹری رسک ہے. اس طرح کے ٹائپس آف رسک تو پڑھنے ہیں نا آپ نے. وہ ٹائپس آف رسک میں وہ آپ کو بہت سارے رسک کے نام ڈسکس کر لیتا ہے. آل آف یو جی بچے, تو یہ والا جو پارٹ ہے یہ کانسیپچول ہے. دس از دا کانسیپچول ایریا آف یور ایگزام. اور اس میں ٹوٹل کتنے چیپٹر ہیں بچے؟ چیپٹر نمبر 6, چیپٹر نمبر 7, چیپٹر نمبر 8, چیپٹر نمبر 9. صرف 4 چیپٹر ہیں, صرف 4 چیپٹر. اور ان صرف 4 کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں, ان 4 چیپٹروں میں صرف 10 ماڈل ہیں. وہ 10 ماڈل یاد کر لیں, یہ 100% کنٹرول میں. جی بچے سوال ہے بچے؟ تو یہ 10%, یہ 100% یہ ماڈل آپ, یعنی یہ کورس یا ایریا یہ آپ کے انڈر کنٹرول آ جائے گا, یعنی اونلی 10 ماڈلز. تو یہ جو 10 ماڈلز ہیں یہ 10 تھیوریز ہیں, اور اس میں باقاعدہ یہاں پر تھیوریز کے نام کے ساتھ آپ تھیوری یاد کریں گے. PRC میں آپ کو تھیوریز کا نام یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. یہاں باقاعدہ تھیوریز کے نام پہ آئے گی, اور اسی کے نام پہ سوال بھی آئے گا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ انتہائی پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل کیسے کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ڈیسیژن میکنگ کرنے جائیں گے, نان فائنینشیل, کیونکہ فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ تو آپ کو آنی ہے, آپ اکاؤنٹنٹ ہیں, لیکن زندگی میں آپ نے سارے کام فائنانس کی بیس پہ تو نہیں کرنے نا. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی آرگنائزیشن کو کیا رسک ہے, فائنینشیل رسک تو آپ کیلکولیٹ کر لیں گے, لیکن اگر رسک یہ آنے والا ہو کہ بہت سارے امپلائیز کمپنی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, اگر رسک یہ آنے والا ہو کہ آرگنائزیشن کی ٹیکنالوجی آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے, اگر رسک یہ آنے والا ہو کہ باہر کی اکنامک کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر ہم چیز بنا بھی لیں تو لوگوں کی بائنگ پاور ہی کم ہے, تو مجھے بتائیے وہاں پر فیصلہ کیسے کریں گے؟ وہاں فائنانس سے فیصلہ تھوڑی ہونا ہے. سو دیٹ از وائی ایوری ڈیسیژن, جو بھی آپ ڈیسیژن لیتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر, اس میں فائنینشیل آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں, نان فائنینشیل آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں, اور دونوں کے بغیر آپ کبھی بھی ایک اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے. سو دیٹ از وائی یہ کمبینیشن آپ کو اسی وجہ سے ہر لیول پر پڑھایا جا رہا ہے, تاکہ آپ کو جہاں جہاں فائنانس کی ضرورت پیش آئے وہاں نان فائنینشیل آسپیکٹ ہر وقت آپ کے دماغ میں ہونے چاہیے, بینگ اے پروفیشنل. سو اب بچے میں اگر اس کو سم اپ کروں تو ہمارے پاس بہت آسان انداز سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے. پہلے 5 چیپٹر موسٹلی تھیوریٹیکل بیس, یعنی بکش کوسچن. نیکسٹ 4 چیپٹر پیورلی کانسیپچول. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں, ایگزامنر کے پاس یہ روم موجود ہے کہ وہ کسی بھی ماڈل کی تھیوری پوچھ سکتا ہے آپ سے. یہ ایگزامنر کے پاس روم موجود ہے. یقیناً جب آپ نے بچے اپلائی کرنا سیکھنا ہے تو تھیوری پڑھے بغیر اپلیکیشن آتی نہیں ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ کام ہے, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے منہ دھونا ہے تو ہاتھ دھلے گا انشاءاللہ. کوئی آپ کا بہت ایکسپرٹ نہ ہو, ٹوٹی آگے منہ رکھ لے, تو مجھے نہیں پتا, میں اتنے ایکسپرٹس کے ساتھ تو میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جس نے بھی منہ دھونا ہے ہاتھ سے ہی جو ہے پانی ڈال کے اس نے منہ دھونا ہے. تو میری پرسپشن یہی ہے جی الٹیمیٹلی. سو اس لیے جس نے بھی ایگزام کے اندر اس کا کانسیپچول پارٹ پڑھنا ہے اس نے پہلے تھیوری پڑھنی ہے. تو تھیوری پڑھے گا تو پھر اپلائی کرنا سیکھے گا نا. تو اس لیے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کام خود بخود ہو جانا ہے, اور وہ کام آپ کریں گے تو جو ڈیٹا آپ کے پاس کتاب میں ہوگا یقیناً وہ آپ پہلے پڑھیں گے پھر ہی اپلائی کرنا سیکھیں گے, ورنہ آپ اپلائی کرنا نہیں سیکھ سکتے جی. تو ہوپ فلی یہ کام آسان ہوگا آپ کے لیے. آسان کام ہو گیا جی. 5 اور 4 کا کمبینیشن ہے. دا فرسٹ 5 چیپٹرز آر موسٹلی فرام بکش یعنی کوسچن, اینڈ دا نیکسٹ 4 یعنی چیپٹرز دیٹ از آر وہ آپ کے کانسیپچول پیپر ہیں سارے کے سارے. آئیے اب ان 10 ماڈل کی طرف چلتے ہیں جو ایگزامنر نے ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں. یہ نوٹس انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے جی. یہ سلائڈ میں عدنان صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے گروپ میں سینڈ کر دیں, ورنہ اگر مجھے گروپ ابھی انہوں نے سائن نہیں کیا, اگر گروپ جیسے سائن ہوگا میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا جی. یہ بچے چیپٹرز کے نام کے ساتھ ان کے ماڈل کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. میں نے یہاں ایک طرف چیپٹر لکھ دیے ہیں سارے کے سارے,
स्टार्ट करते हैं मेरे चैप्टर नंबर 6 से। سب سے پہلا چیپٹر نمبر 6 which model we will discuss? پیسٹل. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جب میں دوبارہ واپس رمضان کے بعد آپ سے پہلی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ یہ ہمارا سب سے پہلا ماڈل ہوگا. یہیں سے ہم اپنے کام کا آغاز کریں گے. اور یہ ایگزام میں کتنی دفعہ آ چکا ہے ابھی میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا ہوں. تو یہ میں نے اوپر لکھا بھی ہوا ہے اپلائیڈ ایریا آف ایگزام، یعنی جتنا بھی کانسیپچل پیپر ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اپلائیڈ. اپلائیڈ سے کیا مراد ہے؟ ایپلیکیشن. آپ کو ایک بات پتا ہونی چاہیے ایپلیکیشن سے کیا مراد ہوتی ہے. ایپلیکیشن اس تھیوری کو کہتے ہیں یا اپلائیڈ اس چیز کو کہتے ہیں جو یہاں اپلائی کی جائے تو مختلف ہوگی، یہاں اپلائی کریں گے تو مختلف ہوگی. یہ ایپلیکیشن ہوتی ہے. اگر سب کے لیے برابر ہو تو پھر ہم اس کو تھیوری کہتے ہیں، پھر ہم اس کو رٹائی کہتے ہیں کہ جو جس میں گدھے گھوڑے سب برابر ہوں اسے ہم کہتے ہیں یار یہ تھیوری ہے، بس اس کو رٹا لگا لو. لیکن جہاں مجھے پتا ہو کہ اگر آرگنائزیشن ایون دین دا سیم آرگنائزیشن ان دا سیم انڈسٹری ول بی چینج then the model's application would be change. یاد رکھیے اس کو ہی اپلیکیشن کہتے ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں ایجوکیشن سیکٹر پہ ہی آپ اپلائی کر رہے ہیں لیکن ایجوکیشن سیکٹر میں 4 آرگنائزیشنیں ہیں تو چاروں پر اس کی اپلیکیشن مختلف ہوگی. یہ چیز ہی آپ نے سیکھنی ہے اور یہ میرے خیال ہے آپ اپنی لائف میں پہلی مرتبہ اس طرح کی بات سیکھنے جا رہے ہیں. حالانکہ تھیوری آپ جانتے ہیں، بی لاء میں تھیوری پڑھی ہے آپ نے، لیکن اب آپ اس طرح کی تھیوری پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کی ایک ہی چیز کی ایپلیکیشن ایک ہی طرح کی آرگنائزیشنوں پر اپلائی کی جائے تو آنسر وڈ بی ڈفرنٹ. اسی وجہ سے اگر میں آپ کو یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دوں کہ جناب یہ والا سوال ایگزام میں ضرور آئے گا، تب بھی محرم بھی ایسا جیسا کہ نہ محرم، یعنی جاننے والا بھی نہیں جانتا ہوگا. اس لیے کہ پہلی مرتبہ سوال ووڈ انڈسٹری پہ آیا تھا، اگلی مرتبہ سوال آیا آٹو موبائل انڈسٹری کے اوپر. اب آٹو موبائل انڈسٹری پہ اپلیکیشن مختلف ہوگی تو ہر مرتبہ یہ مختلف ہوتا ہے. اسی وجہ سے انہیں بڑے ڈنکے کے چوٹ پہ 10 ماڈل آپ کے حوالے کر دیے کہ یہ لو، یہ 10 ماڈل پڑھ لو، 40 نمبر لے لو. تو اگر آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے انداز سے اس کو مینج کر سکتے ہیں تو میں ہمیشہ ہیومن ایررز کو درمیان میں رکھتا ہوں، ہمیشہ ہیومن ایررز کو درمیان میں رکھتا ہوں. آپ کے پاس 40 مارکس ہیں، اس 40 مارکس میں سے اگر آپ چاہیں تو بڑی بآسانی 30 مارکس سیکیور کر سکتے ہیں. میں نے کتنے پرسنٹ آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ 100% میں سے 25% ایرر کریٹ کر کے 75% ٹھیک لکھ کے آپ یہ بڑی بآسانی یہاں سے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. 40 میں سے آپ کو اللہ نے اگر 30 دے دی ہے تو باقی 20 فائنانس میں سے لے لیں. فائنانس آپ کے بائیں ہاتھ کی کھیل ہوتی ہے، آپ کی رگ رگ میں فائنانس ہوتا ہے. تو پیسٹل کی بات ہم کر رہے تھے. دا پیسٹل از ون آف دا فرسٹ ماڈل وچ وی ول ڈسکس ان آور کلاس اینڈ اٹس چیپٹر نمبر 6 اینڈ چیپٹر نمبر 1 ہیونگ اونلی 1 ماڈل. تو چیپٹر نمبر 6 میں ایک ہی ماڈل نہیں. چیپٹر نمبر 6 یہاں ختم ہو جائے گا. چیپٹر 6 ہے کیا میں ابھی آپ کو بتا دوں. چیپٹر 6 از اے کمبینیشن آف چیپٹر 1 2 3 4 اینڈ 5. جو آپ نے 1 سے لے کے 5 تک پڑھا ہوگا یہ اس کی اپلیکیشن ہے. تو اس لیے اپلیکیشن میں پہلے پڑھا دوں گا، تھیوری ہم بعد میں دیکھتے رہیں گے. اس کے بعد بچے آپ کا چیپٹر نمبر 7 شروع ہو جائے گا اور چیپٹر نمبر 7 میں پھر آپ کے پاس پورٹر 5 فورس ہے. چیپٹر 7 میں BCG میٹرکس ہے. چیپٹر 7 میں پروڈکٹ لائف سائیکل ہے. 3 بڑے ماڈل ہیں. لیکن آپ دیکھیے میں نے ان کی کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیا لکھا ہوا ہے، پر ابھی اس کے بارے میں ہمارا کوئی سوال نہیں ہے. ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی اس پہ ہم کوئی کوشچن نہیں کریں گے. ابھی ہمیں بالکل نہیں پتا آج کے دن جب تک کہ ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل انالیسس کو ڈیٹیل سے نہ پڑھ لیں. اس کے بعد بچے چیپٹر نمبر 8 شروع ہوگا. چیپٹر نمبر 8 میں 4 ماڈل ہیں. پورٹر کی ویلیو 6 اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا اس مرتبہ یہ ضرور آئے گا. کیپیبلٹی انالیسس یہ ابھی اس مرتبہ آیا ہے. سارٹ انالیسس یہ بھی اس مرتبہ آیا ہے اور یہ ایک ان امپورٹنٹ ماڈل ہے لیکن آ سکتا ہے ایک دفعہ ایگزام میں آ چکا ہے. CSF کریٹیکل سکسیس فیکٹرز اینڈ KPIs کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. تو یہاں 4 ماڈل ہیں. اس کے بعد ڈیسیژن میکنگ کے اندر آپ کے پاس ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ میں 2 بڑے ماڈل ہیں. ٹرکر کا 5 ماڈل یہ تو ایگزامینر کو انتہائی پسند آیا ہوا ہے. ابھی تک 5 پیپر ہوئے ہیں اور 5 پیپر میں سے یہ 3 دفعہ آ چکا ہے. ابھی تک 5 پیپر آئے ہیں آپ کے پاس آئی کیپ کی طرف سے. جو نیا سلیبس آیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ سلیبس تبدیل ہوا تھا 2021 کے اندر.
تو سپٹمبر کے اندر آپ کا پہلا پیپر ہوا تھا، تو اب تب سے لے کے اب تک جو ہے اگر 5 پیپر ہوئے ہیں تو ان 5 پیپروں میں ایگزامینر اس کو 3 دفعہ آپ کے سامنے لے کے آ چکا ہے. میں بھی آپ کے سامنے 5 پیپر بھی شیئر کرتا ہوں. ابھی تک یہ والا ماڈل نہیں آیا جی، اس پہ ابھی تک کوئی سوال نہیں آیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ جس پہ کوئی سوال نہ آیا ہو اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے آنے کا چانس بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ آپ کے آئی کیپ کے اس پیپر کا سب سے مشکل ترین ماڈل ہے AAA ماڈل. یہ امریکن ایسوسی ایشن ماڈل کا ہے بیسیکلی، لیکن بہرحال ہم اس کا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کو آسان ترین انداز سے پڑھیں. اس کا کوئی ایسا گیجٹ نکال لیں جس سے ہم اس کو آسانی سے گریپس کر سکیں، ورنہ ادروائز میں بینگ اے ٹیچر میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ٹیچر کو معلوم ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لیول پہ کیا چیز آسان ہوتی ہے، کیا چیز ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. جی بھائی دا نیکسٹ ون از دا رسک مینجمنٹ. وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رسک مینجمنٹ میں ملٹیپل چوائس کوشچن آنے کا چانس ہوتا ہے. اس میں موسٹلی ایگزامینر نے ابھی تک تھیوری نہیں دی، دے گا تو کیا دے گا میکسیمم، ایکسپلین دا ٹائپس آف رسک، بس. تو پھر آپ کیا کریں گے، ایک ایک لائن میں 2 لائنوں میں رسک لکھیں گے، آگے ایک ایگزامپل لکھیں گے. ایگزامپل آپ کی ہوگی اور باقی ڈیٹا کتاب میں پہلے سے موجود ہوگا. بکش کوشچن کو میں پہلے بتا چکا ہوں، میری زبان میں بکش کوشچن کو کہتے ہیں سمپل کوشچن. میری زبان میں، میں یہ نہیں کہا کہ ایگزامینر نہیں کہہ رہا، میری زبان میں جب بھی بولوں گا میں دو لینگویج بولا کرتا ہوں. ابھی تو خیر چونکہ میں آغاز لے رہا ہوں، پھر میں کہتا ہوں یہ اپلائیڈ کوشچن ہے یا یہ سمپل کوشچن ہے. تو سمپل کوشچن سے کیا مراد ہے، ڈیٹا ول ڈرائیو فرام بک اینڈ ایگزامپل آپ کو خود سے دینی پڑے گی، اور وہ آپ کی آن ایونٹ ہوگی. بس آپ کو دماغ میں اگر آپ نے 5-6 آرگنائزیشنوں کی ایگزامپل یاد کی ہوئی ہیں تو اس میں سے پھر آپ توڑ مروڑ کر کے کوئی نہ کوئی اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ یہ ہوگا، جیسے کہ وہ ہو سکتا ہے. اور سم ٹائم ایگزامینر کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو ہیلپ کر دے، تو وہ جس نے کیس اسٹڈی دی ہوتی ہے اسی میں ایگزامپل دی ہوتی ہے، وہاں سے آپ پک کرتے ہیں اور ایگزامپل کو دوبارہ ری رائٹ کر دیتے ہیں. لیکن ایسا ہونا ہر دفعہ ضروری نہیں ہوگا جی. اور جیسے کہ میں بتا چکا ہوں یہ ارریگولر کوشچن ہے. ارریگولر سے کیا مراد ہے جی، جو آپ کے سمپل کوشچن ہے اور وہ چیپٹر 1 سے لے کے چیپٹر 5 تک ہے جی. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ وہ چیپٹر 7 اور 8 سے بھی ارریگولر کوشچن. ارریگولر سے کیا مراد ہے، سمپل کوشچن. نہیں، آپ کے لیے آج کی سب سے اہم چیز انہی 10 ماڈل پر، یہ میں نے پورا کا پورا آپ کا پاس پیپر کا انالیسس میں رکھا ہوا ہے. 5 کے 5 پیپر آپ کے سامنے ہیں. مارچ 2022، سپٹمبر 22، پھر مارچ 23، سپٹمبر 23، مارچ 24 اور انشاءاللہ آپ کا سپٹمبر 24. اب پتہ نہیں یہاں کیا آتا ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہی کو پتہ ہے. میری اپنی پرسپشن یہ ہے کہ ویلیو چین کے آنے کا چانس اس مرتبہ بہت زیادہ ہے. یہ 2 ماڈل، ایک ماڈل پورٹر 5 فورس، یہ ایک بوسٹن کنسلٹنٹ گروپ دوسرا، اور ایک ویلیو چین، یہ 3 ماڈل میری پرسپشن ہے. باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا. ان کے آنے کے چانس ہیں، یہ کوئی گس نہیں ہے، بس یہ ایک ٹیچر کی پرسپشن ہے. دیٹ مائٹ بی رانگ. میں نے تینوں کو ٹک کر دیا جی. اب ذرا دیکھیے گا بچے، یہ وہی 10 ماڈل ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے تھے، لیکن یہ والا پارٹ ذرا غور کریں جی. یہ کون سا ہے جی، چیپٹر نمبر 1 کا پارٹ ہے جی. جناب دیکھیے کہ ان کے آگے کیا لکھا ہوا ہے جی. گورنمنٹ سے ریلیونٹ سوال آیا تھا سپٹمبر 2022 میں. یہ چیپٹر نمبر 1 ہے جی، جس میں امپیکٹ آف بزنس آن گورنمنٹ، یعنی الٹا کر گیا. پہلے کیا ہونا چاہیے تھا، دا امپیکٹ آف گورنمنٹ آن بزنس، لیکن کتاب میں موجود ہے دا امپیکٹ آف بزنس، یعنی گورنمنٹ بھی یعنی بزنس بھی انفلوئنس کرتا ہے گورنمنٹ کے اوپر. تو یہ اس نے دیا ہوا تھا. سوال بہت سادہ تھا، لیکن ایگزامپل جو تھی وہ کار انڈسٹری سے تھی، تو آپ کو ایگزامپل خود ہی پٹ کرنی تھی. تو جب آپ آنسر پڑھیں گے آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. دوسرا پارٹ ہے اکنامکس انالیسس. ابھی تک اکنامکس انالیسس اس نے نہیں دیا جی. چیپٹر نمبر 3 سے آپ کے پاس سوشل، ایکولوجیکل اینڈ لیگل انالیسس. یہاں سے بھی ایگزام ہے، بس یہ مت سمجھے کہ یہ ایگزام میں نہیں آیا ہوا. یہ ایگزام میں آیا ہوگا، لیکن ملٹیپل چوائس کوشچن میں آیا ہوگا، چونکہ ہر ایریا سے اس نے سوال پوچھا ہوا ہے. ناؤ دا چیپٹر نمبر آپ کے پاس یہ جو آؤٹ سورس لکھا ہوا ہے، یہ بیسیکلی چیپٹر 4 کا پارٹ ہے، ٹیکنالوجی کا پارٹ ہے. یہ ایگزام میں ایک دفعہ آ چکا ہے، اپلائیڈ آیا ہوا ہے، اور یہ آیا بھی آپ کے مارچ 2023 میں آیا ہوا ہے جی. اس کے بعد ٹائپس آف انفارمیشن سسٹم، آپ میں سے آدھے لوگوں نے
PRC5 پڑھا ہوا ہے, آدھے سے کہہ رہا ہوں, سوری سب نے پڑھا ہوا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہوا ہے, تو باقی سب نے پڑھا ہوا ہے PRC5. تو PRC5 میں ٹائپس آف انفارمیشن ہم نے پڑھے ہوئے, TPS, MRS, ابھی بھی وہی ہے, اس میں کوئی دنیا تبدیل نہیں ہوئی اس کی, وہی دنیا ابھی بھی اس کی, بس فرق ہے یہاں ذرا تھوڑا سا ہم اپلیکیشن بھی سیکھیں گے ساتھ. اس کے بعد ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی, نام سے واضح ہے, ایسی ٹیکنالوجی جو پچھلے نظام کو ڈسرپٹ کر دے اور نیا نظام کریٹ کر دے, یعنی کام کرنے کا انداز تبدیل کر دے, بس یہ یاد رکھیے گا, اسے ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. ورنہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی ایسی ہے جنہیں کام ہی روک دیا ہے, ایسا نہیں ہے. پرانا نظام تبدیل کر کے نیا نظام جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے, اسے کہتے ہیں ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی. اور یہ ابھی ایگزام میں 2 دفعہ آ چکا ہے. پہلی مرتبہ سمپل سوال آیا تھا, اس مرتبہ اس کے 2 پارٹ تھے. پارٹ 1, یہ پارٹ 1 میں اس نے سمپل یعنی جسٹ پوچھا ہوا تھا, اور پارٹ 2 میں اس نے ایگزامپلیں مانگی ہوئی ہیں کہ فلاں فلاں انڈسٹری پہ اس کو اپلائی کر کے دکھائیں. تو یہ کام اس نے دونوں رکھا ہوا ہے. لیکن ایک بات یہاں بہت زیادہ آپ کی سہولت کے لیے بتاتا چلا جاؤں, جب بھی سمپل سوال آئے گا, یہ میرا تجزیہ ہے, آگے واللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, ایگزامینر 4 سے 5 نمبر سے اوپر سوال نہیں دیتا. کمال ہو گیا نا, یعنی رٹے والوں کی دنیا, رٹے والوں کی جو بیسیکلی ان کی تو جو ہے بیسیکلی کشتی ڈوب گئی. لیکن انفارچونیٹلی میرا خیال اب آپ جس لیول پہ ہیں یہاں پر رٹے والا مزاج کسی کا بھی نہیں رہ جاتا, اسپیشلی جو کہ میرے پاس آپ بالکل فرسٹ لیول پہ نہیں آ رہے, اس سے پہلے ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ کم از کم پہلے 3 یا 4 پیپر پڑھ کے آ رہے ہیں. تو یہ جو یہاں تک پہنچتا ہے نا, جو پاس کر کے PRC1 جو نہیں سوری آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ کا CAF 1 یا CAF 2, CAF 3 اور CAF 4 تک جو پڑھ کے آتا ہے, اس کے اندر کافی حد تک یہ ڈیولپمنٹ آ چکی ہوتی ہے کہ وہ اب کانسیپچول چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر چکا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت ایکسپرٹ ہو جاتا ہے, لیکن انشاءاللہ CAF پڑھنے کے بعد یہ ایکسپرٹیز بھی سوری MFA پڑھنے کے بعد یہ ایکسپرٹی بھی اللہ نے چاہا تو آ جائے گی, اس لیے کہ یہاں پر تھیوری بہت زیادہ ہے اور اپلائیڈ تھیوری ہے. لیکن بچے اب آپ دیکھیے گا 40 نمبر میں سے میں مائنس کر دیتا ہوں 5 نمبر, میں ہائیسٹ لیتا ہوں, تو اس کا مقصد ہوا کہ ابھی بھی 35 مارکس وہ ہیں جو آپ نے کانسیپچولی اپلائیڈ کرنے ہیں. چونکہ ملٹیپل چوائس کوشچن کو بھی میں کانسیپچولی کہتا ہوں, چونکہ وہ بھی کانسیپٹ ہے, رٹا تو نہیں ہے وہ. اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر PRC میں کسی کا یہ دماغ سیٹ ہو چکا ہے کہ PRC میں بک ہی سوال آتا تھا تو وہیں آتا ہے, CAF میں کبھی سوچنا بھی نہیں ہے آپ نے. یہاں ملٹیپل چوائس کوشچن کبھی بک اسٹیٹمنٹ سے نہیں آئے گا, یہاں جب بھی آئے گا انتہائی کانسیپچول آئے گا. جی بھائی یہ باقی ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں. جی ناؤ دا فرسٹ ون آپ کے پاس Porter 5 forces. The Porter 5 forces is a question, اور یہاں اس نے ایک مسٹیک مجھ سے ہوئی ہے جی, Porter 5 force یہاں بھی آیا ہوا جی, Porter 5 force یہاں بھی آیا ہوا جی, سپٹمبر 23 کے اندر بھی. بوسٹن کنسلٹنٹ گروپ ایک ہی مرتبہ ایگزام میں آیا ہوا ہے, پروڈکٹ لائف سائیکل ایک ہی مرتبہ آیا ہوا ہے, کیپیبلٹی اس مرتبہ آیا جی, اور سارٹ انالیسس کنزیکٹیو 2 دفعہ آیا. یہ بچے اس نے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سوچ لینا کہ جو چیز ایک دفعہ آ گئی دوبارہ نہیں آئے گی, یہ اس نے یہاں پر یہ بت بھی توڑ دیا. ایک چیز اگر ایک مرتبہ آئی ہے تو 10 مرتبہ پوچھ سکتا ہے. میرے پاس چونکہ میں CAF 03 جو ہے آپ کا CFAP 03 اکیلا پڑھاتا ہوں, تو میرے پاس اس کا کمپلیٹ انالیسس موجود ہے. 3 مرتبہ کنزیکٹیو ایک ہی ٹاپک آ چکا ہے, 3 دفعہ. تو یہ ایگزامنر جو ہے اس کے بارے میں یہ رائے رکھنا کہ یہ آ گیا, اب یہ آنی امپورٹنٹ ہے اور باقی سارے امپورٹنٹ ہے, یہ بات ذہن سے نکال کے ہر ماڈل کو اتنا ہی تیار کر کے جانا ہے جتنا باقی ماڈل ہے, تب کہیں جا کے ہماری تیاری مکمل ہے. جی کریٹیکل سکسیس فیکٹر یہ بھی آ چکا ہے 1 دفعہ, ویلیو چین 1 دفعہ آ چکا ہے, آئی کیپ کے کوڈ آف ایتھکس جو ہے بیسیکلی یہ 2 دفعہ آ چکے ہیں, لیکن یہ بات میں بتا دوں یہ آبسولیٹ ہو چکا ہے, اب یہ کورس کا پارٹ نہیں ہے. آئی کیپ کوڈ آف ایتھکس جنہوں نے آپ سب لوگوں نے چونکہ PRC پڑھا ہوا, چیپٹر نمبر 6 کے اندر سب سے آخری کانٹینٹ تھا جی انٹیگریٹی, لیکن یہ میرے سبجیکٹ میں سے آؤٹ ہوا ہے, لیکن آپ سے معلوم ہوگا سی لا میں اور آڈٹ میں پڑھنا پڑے گا, وہاں یہ شامل ہے, ان کے کورس کے میں شامل ہے جی. تو یوں سمجھ لیجیے کہ اس نے صرف کیا کیا, اس نے دیکھا کہ 2 جگہ ہے کورس کے کانٹینٹ, اس نے ایک جگہ سے ختم کر دیے, دوسری جگہ رہنے دی ہیں آڈٹ کے اندر, اور سی لا میں آپ اس کو پڑھیں گے یہ آئی کیپ کوڈ آف ایتھکس کو. جی ٹرکر کا ماڈل جو میں نے بھی آپ سے پہلے کہا تھا, دیکھیں کتنا پسند آیا ہوا اسے.
سپٹمبر میں آیا ہے، پھر سپٹمبر میں آیا ہے. اس نے 2 دفعہ سپٹمبر میں دیا. اس نے کہا بچہ کہیں پکا نہ ہو جائے کہ ہر دفعہ سپٹمبر میں آتا ہے، اس لیے اس نے فوری طور پر مارچ میں دیکھ کے یہ بت بھی توڑ دیے. نہیں بڑا اچھا ہے آئی کیپ کے، یہ بڑا مزاج ہے کہ بڑے آرام سے ہر دماغ کو بالکل ایسے سیدھا کرتا ہے کہ بندہ ایک دفعہ بالکل بندے کا پتر بن جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی اس کا مزاج ہے، وہ بڑے آرام سے ٹریننگ دیتا ہے. پہلے ایک دفعہ آپ کو ایک چیز سیٹ کرے گا، دیکھ رہا ہر سپٹمبر آپ بڑے دن کے جو اگلی دفعہ دیکھی سپتمبر چاہے گئی، لیکن اس سے پہلے وہ بت توڑ دینا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تم ذہن سے نکال دو کہ یہ کام ایسے ہوگا. دیکھیں 2 دفعہ بت توڑے ہیں اس نے، ایک یہاں پر 2 جگہ کمبائن ایک ہی ٹاپک دیکھ کے جناب ایک جو آیا وہ اگلی مرتبہ نہیں آئے گا، اس نے یہ بات یہاں ثابت کر دی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہر سپٹمبر میں آ رہا ہے، ہر مارچ میں آ رہا ہے، یہ بات اس نے توڑ دی ہے کہ یہاں کوئی وے نہیں ہے. ایگزامنر کی اپروچ ہر مرتبہ ایک نئے انداز سے، ایک منفرد انداز سے آپ کو نظر آئے گی. آل آف یو. تو میرا خیال ہے یہ آج کی لیکچر کا ایک انتہائی امپورٹنٹ ایریا تھا جو ہمارا پاس انالیسز ہے. انشاءاللہ ہوپفلی میں آج شام تک پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ سارا کا سارا ایریا یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں تاکہ آپ اس کو آرام سے اپنے موبائل میں رکھ لیں. پڑھنا تو ڈیفینیٹلی مجھے نہیں پتا اپنی ہے کہ نہیں، لیکن موبائل میں ہونا چاہیے، آپ بتا سکیں. میرے کول بھی ہے، دیکھو. ہاں جی بھائی کیا نہیں آیا ہوا جی؟ AAA ماڈل دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو کسی بھی جگہ نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں نے پچھلی کلاس میں بھی بڑا ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا کہ اس کے آنے کا چانس ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ جو چیز نہیں آئی ہوئی اور ہے بھی بڑی امپورٹنٹ، یہ ہے کیا بچے؟ یہ آپ کے ڈیسیژن کے اوپر فیصلہ کر کے بتائے گا کہ آپ کا ڈیسیژن ایتھیکل ہے کہ ان ایتھیکل. اس سے پہلے آپ نے PRC 5 میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی تھیوری پڑھی ہے، مرر ٹیسٹ، کہ میں فیصلہ کروں کہ میرا ڈیسیژن ایتھیکل ہے کہ نہیں. اس میں 3 سوال تھے: از اٹ لیگل، از اٹ ایتھیکل اینڈ واٹ ادر پیپل تھنک اباؤٹ اٹ. کچھ یاد ہے جی؟ لیکن وہ کہانیاں ختم ہو گئی، وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں تھیں. ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک تھا وہ. اب جناب ٹک سے بات اوپر جا چکی ہے، اب بات جو ہے نا وہ برگر شگر کی آ چکی ہے، پیزا شیزے کی بات ہو چکی ہے جی. سو رائٹ ناؤ it is also very important model and one of the you can say applied model in which you have to learn how the decision can be ethical or whether the decision is ethical or unethical. یہ دونوں انداز اس میں آ سکتے ہیں. چونکہ سوال میں سٹیپ 7 ہے تو آئی گیس ایگزامنر ابھی آہستہ آہستہ سوچتا ہے کہ بچہ پتہ نہیں ابھی تک لیول میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. چونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سٹیپ نمبر 1 اور 3 ایک جیسا ہوگا، سٹیپ نمبر 2 اور 4 ایک جیسا ہوگا. اس سے کیا مراد ہے؟ سٹیپ 1 غلط لکھا ہے تو 4 بھی غلط ہوگا، 3 غلط لکھا ہے تو 5 بھی غلط ہوگا، اور پھر آخر میں 1 2 3 5 کا ڈیسیژن جو ہے وہ 6 میں بالکل سیم ہوگا. اس کا مقصد ہوگا اوپر میں کچھ ایک چیز غلط ہوئی تو 0.6 بھی غلط ہوگا. یہ اس لیے مشکل ہے، ورنہ ویسے یہ مشکل نہیں ہے. تو اس میں ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کوئی بھی بات غلط طریقے سے پرفارم نہ ہو پائے. اب میں اگلا کام بچے اس کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں، لیکن میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا یہاں پر، اس لیے کہ زیادہ وقت ہمیں کسی اور چیز پہ آج لگانا ہے. اسی کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں ترتیب وائز. سب سے پہلا ابھی آپ کا ریسنٹ پیپر کون سا ہوا جی؟ یہ مارچ کا پیپر ہے جی. یہ مارچ کے پیپر کی کمپلیٹ ڈیٹیل اویلیبل ہے آپ کے پاس. یہ میں نے کوشچن نمبر لکھا ہوا ہے جو آئی کیپ کے پیپر کا کوشچن تھا. یہ میں نے اس کا چیپٹر نمبر کہ چیپٹر کہاں سے آیا ہوا ہے، یہ ٹاپک لکھا ہوا ہے، یہ اس کے مارکس لکھے ہوئے ہیں، اور آگے میں نے اس کا سٹائل لکھا ہوا ہے کہ یہ اپلائیڈ آیا ہے یا. اب یہ ٹوٹل مارکس کتنے ہیں؟ 40. ریسنٹ پیپر ہے، 40 مارکس کا پورا پیپر دیا ہوا ہے. سب سے پہلا کوشچن نمبر 1 مکس سے کیا مراد ہے؟ پورے 10 چیپٹروں میں سے کمبینیشن ہے ملٹیپل چوائس کوشچن کے لیے، اس لیے کوئی اسائن نہیں کیا جا سکتا کہاں سے آیا ہوا ہے. 4 نمبر کا آیا تھا صرف، یعنی 4 سوال آئے تھے. اپلائیڈ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی سارا اپلائیڈ ہوتا ہے. میں نے کہا یہاں سمپل سوال نہیں آتا جی. کوشچن نمبر 2 فرام چیپٹر نمبر 5. یاد ہے 4 اور 5 میں نے بتایا ہوا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے. آؤٹ سورسنگ، ڈاؤن سائزنگ، ڈیلیئرنگ اینڈ ریسٹرکچرنگ ٹاپک کا نام ہے. اور 4 جمع 4 2 سوال ہوئے تھے. میں نے بتایا تھا اگر یاد ہو تو میں نے بوتھ لکھا ہوا تھا وہاں پر. 4 نمبر سمپل کے تھے اور 4 نمبر اپلائیڈ کے تھے، چونکہ اس نے ایک ایگزامپل مانگی ہوئی تھی. نیکسٹ کوشچن نمبر 3 کا پارٹ اے چیپٹر نمبر 6 سے فرام پیسٹل انالیسس. مارکس ذرا دیکھیے گا بچے، اوپر کے مارکس دیکھ لیں، نیچے کے مارکس دیکھ لیں. 8 نمبر کا سوال اپلائیڈ سوال. چیپٹر نمبر 7 سارٹ انالیسس، 6 نمبر کا سوال اپلائیڈ سوال. کوشچن نمبر 4 چیپٹر نمبر 8 کیپیبلٹی انالیسس، بگ انالیسس، چیپٹر نمبر 8 کا سوال ہے، 10 نمبر کا سوال. اور
اپلائڈ. اور اس کے بعد یہ اینڈ پوائنٹ اینڈ رول ایتھکس جو ہے یہ بیسیکلی ٹرکر کا ماڈل کی سب پارٹ یونٹ تھیوری ہے, یہ اسی کی تھیوری کا سب پارٹ ہے, اور اس پر بھی اس نے آپ کو اپلائڈ سوال دیا ہوا ہے 4 نمبر کا. تو موسٹلی یہ سوال 6 نمبر سے لے کے 10 نمبر کے درمیان, لیکن زیادہ سوال 6 اور 8 نمبر کے درمیان آتے ہیں. یہ ریسنٹ پیپر کا انالیسس ہے. کم ٹو دی نیکسٹ ایریا, ایک سٹیپ اور پیچھے چلتے ہیں. سپٹمبر 2023, یہاں مارکس کتنے دیے ہیں جناب؟ 42, لیکن اس وقت گریڈ چینج نہیں ہوئی تھی, اس لیے پرانے ماڈل کے تحت دیا ہوا سوال اس نے دی. تو ہمارے پاس کوشچن نمبر 1 وہی ملٹیپل چوائس کوشچن, یہاں 6 نمبر کے ملٹیپل چوائس یعنی 6 سوال دیے ہوئے تھے جی. دوبارہ واپس آ گیا جی. سارٹ انالیسس کتنے نمبر کا جی؟ اس مرتبہ 6 نمبر کا تھا, پچھلی مرتبہ 10 نمبر سے آیا ہوا تھا جی. یہ بھی اپلائڈ. ٹرکر کا ماڈل ابھی میں نے آپ کو بتایا بڑا پسندیدہ ماڈل ایگزامینر کا, یہ بھی 6 نمبر کا. پورٹر 5 فورسز یہ آپ کا آیا ہوا ہے جناب سپٹمبر میں, 9 نمبر کا سوال. اور آپ کے پاس انکرپشن انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ٹاپک ہے, اپلائڈ سوال تھا 6 نمبر. یہ کہاں سے ہے جی؟ چیپٹر نمبر. تو آپ دیکھیں گے ہر سوال میں آپ کو چیپٹر 4 اور 5 سے سوال لازمن ملے گا. اور اسی طرح آپ کے پاس یہ دیکھیے آ گیا چیپٹر نمبر 7 میں سے یہ ٹارگٹ کسٹمر اور مارکیٹ کا ایریا ہے آپ کا, اور یہاں سے بھی 5 نمبر کا سوال تھا, اور یہ بھی اپلائڈ سوال تھا. آل آف یو. نیکسٹ ون ہمارے پاس تیسرا پیپر ہمارا مارچ 2023 کا. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزامینر نے مارکس کتنے دیے ہیں, یہ بھی 42 مارکس کا پیپر تھا. اور یہاں پر ملٹیپل چوائس کوشچن 8 نمبر کے, کریٹیکل سکسیس فیکٹر چیپٹر نمبر 8 سے 10 نمبر کا سوال, اور آؤٹ سورسنگ اینڈ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی 5+3 5 نمبر اپلائڈ کے تھے اور 3 نمبر سمپل کے تھے. جناب تیسرا سوال آپ دیکھ رہے ہیں, تینوں میں کنزیکٹیولی چیپٹر 4 اور 5 سے سوال لازمی آ رہا ہے. اول تو یہ بات کنفرم ہے, چیپٹر 4, چیپٹر 7, چیپٹر 8 سے ایگزامینر سوال لازمی دے رہا ہے. آپ جتنے بھی پوائنٹ دیکھ لیں, جتنی بھی تھیوریز ہیں آپ دیکھ لیں, یہاں سے ایگزامینر سوال لازمی دے رہا ہے. کون کون سے بھائی چیپٹر 4 5 سمجھ لیں ایک ہی چیپٹر ہے, یہ 2 چیپٹر نہیں ہے. 4 5 ایک ہی چیپٹر ہے, بس ایسے اس نے اس کو 2 حصوں میں سپریٹ کر دیا ہے. تو آپ 4 5 کو ایک چیپٹر سمجھیں, 7 دوسرا, 8 تیسرا. یہ جہاں سے لازمی سوال آ رہا ہے, اور بلکہ آئی گیس 9واں بھی کئی جگہ پر, کئی جگہ 9واں بھی سوال آپ کے پاس موجود ہے. تو سمجھ لیجئے یہ 4 چیپٹر ہیں آپ کے پاس جہاں سے ایگزامینر سب سے زیادہ سوال دے رہا ہے آپ کو جی. پیسٹل یہاں بھی آیا ہوا جی. تو پیسٹل کتنی دفعہ آ چکا ہے جی؟ 2 دفعہ, اور 10 نمبر کا سوال. تو یاد رکھیے گا پورٹر 5 فورس اور پیسٹل جب بھی آتا ہے ذرا بڑے نمبرز کے ساتھ آتا ہے جی. Now the next paper is September 2022. یہاں پر ملٹیپل چوائس کوشچن 5 نمبر کا, پولیٹیکل انالیسس سمپل سوال تھا جی 8 نمبر کا. اس کے بعد ٹکر کا 5 کوشچن جو ہے, آپ کہیں گے سر آپ نے تو 4 نمبر کہا تھا, میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا 4 نمبر کا سوال سمپل ہونا ہے, 4 نمبر اپلائڈ ہی ہونے ہیں. جو تھیوری آپ نے خود سے لکھنی ہے نا, جو اس کا آنسر آپ نے دینا ہے, وہ 50% مارکس میں اس میں ایڈ نہیں کیا کرتا جی. تو 4 نمبر اس نے سمپل کے دینے ہیں, وہ آپ کو کتاب سے مل سکتے ہیں. ٹکر کا 5 کوشچن ماڈل دوبارہ دیکھیں کہ ٹکر کا ماڈل آیا ہوا ہے 6 نمبر کا. ویلیو چین ذرا دیکھیے گا, ذرا پرسنٹیج دیکھیے گا بھائی, 13 نمبر کا سوال ہے ویلیو چین کے اوپر. اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو سلوشن دینا ہوتا ہے, اور یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے, لیکن یہاں بھی ایگزامینر آپ کی بڑی ہیلپ کرتا ہے. بتاتا ہوں ابھی آپ کو جی بھائی. پروڈکٹ لائف سائیکل پہ بھی کافی بڑا سوال تھا جی, 6 نمبر کا, 3 نمبر کا اور 4 نمبر کا جی. یہ ٹوٹل 13 نمبر بنتے ہیں آپ کے جی. 13 نمبر کا سوال تھا جی, یہ بھی اپلائڈ تھا جی. اور اس مرتبہ اس کے آنے کے میں نے بتایا چانس بہت زیادہ ہیں. Now the last paper, یہ بچے یہ 45 مارکس کا تھا, چونکہ آپ کو معلوم ہے پہلے پیپر کی گریڈ کتنی تھی 35 to 45. Now this is the last سب سے پہلا پیپر یہ آیا تھا جی آپ کا کیف کا پیپر, ایم ایف اے کا پیپر. سب سے پہلا یہ آیا تھا جی اپلائڈ سوال, ملٹیپل چوائس کوشچن 8 نمبر کے, بوسٹن کنسلٹنٹ گروپ 10 نمبر کا, اور آئی کیپ کوڈ آف ایتھکس جو کہ آبسلیٹ ہو چکے ہیں, اب ہمارے کورس میں نہیں ہے, 7 نمبر کا, ٹائپس آف انفارمیشن 7 نمبر کا, اور پورٹر 5 فورسز 8 نمبر کا جی. اور یہاں بھی آپ کے پاس 40 مارکس کے پیپر آئے تھے جی. اگر میں ان کو ایکیومولیٹ کروں تو یہ میرے پاس ایکیومولیٹ انالیسس بھی موجود ہے جی. دا ایکیومولیٹ یہ پہلا ہمارے پاس ہے جی مارچ 2023 اور سپٹمبر 2023 میں.
یہاں پر ایگزامنر نے ذرا دیکھے گا سلائٹلی سے اوپر چلا گیا جی، لیکن یہ سلائٹلی سے اوپر والا کیوں گیا تھا؟ جو اس نے ملٹیپل چوائس کویشچن دیے ہوئے تھے، اس ملٹیپل چوائس کویشچن کے اندر اس نے سوال ایسا دیا ہوا تھا، تو وہ چاہیں تو رسک سے، چونکہ وہ تھا رسک مینجمنٹ کا سوال، تو میں نے چونکہ رسک مینجمنٹ میں نے پڑھایا ہوتا ہے، اسے میں نے اٹھا کے اس کو یہاں پر مینشن کر لیا ہوا ہے۔ ایگزامنر کی نظر میں یہ فائنانس کا پارٹ ہے، کیونکہ چیپٹر نمبر 12 جو ہے وہ فائنانس کا پارٹ ہے، تو یہ 42 مارکس تب بنتے، ورنہ یہ 40 نمبر کا اس پیپر آیا ہوا ہے، اور یہ 40 مارکس، اور یہ دیکھ لیجیے گا جی مارچ 23 میں 42 مارکس کا، سپٹمبر میں 45 کا، مارچ میں 45 کا، دیکھیں گریڈ کے اندر ہے، تو یہ اپنی گریڈ کے بیونڈ نہیں جا رہا، اپنی گریڈ کے اندر رہ رہا ہے، جو کہ بہت اہم اور اہمیت کی حامل چیز ہے جی۔ ہم نے ایک امپورٹنٹ ایریا آج کمپلیٹ کیا، دیٹس نیم واز پاسٹ پیپر انالیسس، اور جس کی سمری ہمارے پاس اس فارم میں موجود ہے جی، جو ہمیں ایک ہی پکچر کے اندر اور ایک ہی ویو میں بتا سکتی ہے کہ کہاں کہاں سے کہاں، یہاں نمبر نہیں لکھے ہوئے لیکن یہاں پر وہ ایریا ضرور مینشن ہے کہ کہاں کہاں کون کون سا پیپر آپ کے سامنے ایک سوال کب کب آیا ہوا جی۔ بھائی جان اب ایگزام کا ایک بہت ہی اہم ایریا ہم شروع کرنے والے ہیں، پہلے ہم ایک اور چھوٹا سا انالیسس کریں گے جی، وہ ہمارا ایگزام انالیسس ہوگا۔ ایگزام میں کیا کیا ہوتا ہے ویسے آپ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گا۔ پرسنٹیج، پاسنگ پرسنٹیج ہماری بچے 50% ہے۔ نمبر آف کوشچن ہم کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں معلوم ایگزامنر 4 نمبر دیتا ہے کہ 5 سوال دیتا ہے، موسٹلی ایگزامنر 5 سوال دیتا ہے۔ کہاں سے بھائی جان؟ مینیجریل پارٹ سے، جس کو سیکشن اے کہتے ہیں۔ ٹوٹل مارکس 100 ہیں، اور ہر سوال کتنے نمبر کا آئے گا یہ بالکل نہیں پتا، لیکن کسی ایک ٹاپک پہ ایگزامنر نے بتایا ہوا ہے کہ میکسیمم مارکس کتنے دے سکتا ہے، گو کہ کتنے نمبر کا میکسیمم اب تک آپ کو ملا ہے؟ 13 مارکس کا جی۔ ویلی چین کا مارکس 13 مارکس کا تھا، پورٹر 5 فورس کا 13 مارکس کا تھا، ابھی تک ایگزامنر نے 13 مارکس سے زیادہ بڑا سوال کوئی نہیں دیا ہوا جی۔ ٹائم الاؤڈ ہے 3 آورس جی، 3 آورس جی۔ ٹائپس آف کوشچن 3 طرح کے سوال ہیں جی، اپلائڈ، سمپل اینڈ ملٹیپل۔ اپلائڈ کسے کہتے ہیں؟ کانسیپچل پیپر کو، سمپل بکش کو، پلس یور اون ایگزامپل، اور ملٹیپل چوائس کوشچن آپ کو معلوم ہے، آپ نے اس میں ملٹیپل آپشن موجود ہوتی ہیں جی۔ بیس آف دا کوشچن یہ کیا لکھا ہوا جی؟ اسمال کیس اسٹڈی۔ جب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ پہنچیں گے سی فیب میں، تو وہاں یہ سب کچھ یہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے، بس یہاں اسمال کی بجائے لکھا جائے گا لارج بس، یا میڈیم، کیونکہ وہاں پر آلموسٹ پورے ایک پیج کی کیس اسٹڈی ہوتی ہے۔ یہاں کیس اسٹڈی 10 لائن سے لے کے 12 لائنز میکسیمم تک ہوتی ہے، اسی کے اندر اندر آپ نے سوال سولو کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں بھی کلاس کے اندر بھی میں جو سوال کراؤں گا وہ 14 لائن سے لے کے 16 لائنوں تک ہوگا۔ تھوڑا سا بڑے لیول پہ کریں گے تو آپ ریڈیوس کرنا سیکھیں گے نا، تو یہاں پر جو سوال میں دوں گا وہ تھوڑا سا لینتھی ہوا کرے گا، تاکہ آپ کی پریکٹس زیادہ اچھے لیول پہ ہو، کہ اگر زیادہ لائنیں پڑھ کے آپ سوال سولو کرنا چاہیں تو اپلائی کیسے کریں گے، کیونکہ اس میں ہر لائن میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، اس لائن کو پڑھنا اور ماڈل کے مطابق پھر اس کو الائن کرنا، یہی سیکھنا ہے آپ نے۔ لیکن آپ امپورٹنٹ ڈسکشن ابھی تو ہو چکی ہے، لیکن آئیے اب اس کو ذرا دوبارہ لے کے چلتے ہیں جی۔ ٹائپس آف کوشچن میں بچے آپ کے پاس ہم نے یہاں پر دیکھا ہے، ہمارے پاس 2 طرح کے سوال ہیں، یا تو ملٹیپل چوائس کوشچن ہے یا اسٹرکچرڈ۔ اب یہاں اسٹرکچرڈ کو لکھا ہے میں نے، لکھنے والا سوال جس کو لکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو اسٹرکچرڈ لکھا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر مینشن کیا جا چکا ہے، سمپل کوشچن ہے، یہ جنرل کہلاتا ہے یا سمپل کوشچن کہلاتا ہے، اور دوسرے آپ کے پاس اپلائیڈ کوشچن ہوتے ہیں۔ بھائی ذرا یہاں دھیان کیجیے گا، اپلائیڈ کوشچن کی 2 کیٹیگریز ہیں، 2 کیٹیگریز ہیں، اس کا دھیان کیجیے گا جی۔ یہ والی کیٹیگری لٹل بٹ ایزی، اینڈ دس کیٹیگری ویری ڈیفیکلٹ، ویری ڈیفیکلٹ، لیکن انشاءاللہ گارنٹی تو نہیں دے سکتا، لیکن پاس پیپر کے انالیسس کے مطابق بتاؤں 4 نمبر سے اوپر کا کبھی سوال نہیں دیا یہاں سے اس نے جی۔ یہ وہ ہے جو صرف اللہ کو پتا ہے، یا پھر اللہ نے آپ کے دماغ میں ڈالا آپ کو پتا ہے، یا نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، نہ کسی کتاب میں ایسی کوئی بات ہے اور نہ ہونی ہے۔ یہ کرے گا کیا؟ آئیے میں آپ کو اس کا طریقہ واردات بتاتا ہوں۔ دس از واٹ، یہ کیا لکھا ہوا جی؟ انالیسس آف کرنٹ پوزیشن۔ اس نے ایگزام کے اندر آپ کو ایک کیس اسٹڈی دے دینی ہے، اس طرح کر کے یہ کیس اسٹڈی کے پیراگراف لکھے ہوئے ہیں۔ اس کیس اسٹڈی میں آپ سے وہ یہ سوال پوچھ کرے گا، اینالائز دی کرنٹ سچویشن آف دی آرگنائزیشن یوزنگ پیسٹل،
یوزنگ پورٹرفائی فورسز، یوزنگ ویلیو چین، واٹ ایور، جو بھی ماڈل وہ آپ کو دے گا. آپ کیا کریں گے؟ اسٹیپ نمبر 1 میں تو آپ ماڈل کو ایکسپلین کریں گے، ماڈل کی ایکسپلینیشن. اسٹیپ نمبر 2 میں آپ کیا کریں گے؟ پازیٹیو اور نیگیٹو آسپیکٹ ڈیفائن کریں گے. وہ کیسے؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ والی چیز آرگنائزیشن کے حق میں ہے اور یہ والی چیز آرگنائزیشن کے اگینسٹ ہے. ان دونوں کے مجموعے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انالیسس. حلفیو، کیا چیز آرگنائزیشن کی فیور میں ہے اور کیا چیز آرگنائزیشن کی فیور میں نہیں ہے، اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ انالیسس. تو یہ انالیسس آپ پرفارم کریں گے اور اس انالیسس میں آپ بتائیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنی پڑے گی آپ کو، یہاں باؤنڈری رکھنی پڑے گی، آپ ماڈل کی باؤنڈری سے باہر نہیں جائیں گے. یہ ہے آپ کے لیے مشکل کام. وہ کیوں؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، لیکن ماڈل اس بات کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. جیسے کہ میں بتاتا ہوں، آپ کی آرگنائزیشن کے باہر بہت سارے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. پڑھا ہوا نا سب لوگوں نے سٹیک ہولڈر؟ یہ کہ یاشی والی بات ہے کہ اب سب لوگوں کو پتا ہے ماشاءاللہ. تو ایکسٹرنل سٹیک ہولڈر میں سپلائر بھی ہوتا ہے، کسٹمر بھی ہوتا ہے، گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یونین بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ سوسائٹی بھی ہوتی ہے. یہ سب سٹیک ہولڈر نا، ایکسٹرنل سٹیک ہولڈر. اب آپ نے پیسٹل اپلائی کرنا ہے. پیسٹل میں سپلائر کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. آپ کو کیس اسٹڈی میں نظر آ رہا ہے کہ اس آرگنائزیشن کو سپلائر نقصان پہنچا رہا ہے. فار ایگزامپل، سپلائر آلویز سپلائی ڈی ویلیو گڈس ٹو دی آرگنائزیشن. جملہ پڑھا نا آپ نے، اپلائی تو آ گیا، لیکن یہاں آپ نے اوپر ضبط کرنا ہے کہ یہ والا جملہ کہیں اگر آپ نے لکھا تو پھر اس کی پینلٹی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہی تو امتحان ہے کہ آپ سے کہا تھا پیسٹل لکھنا ہے، آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ جو آپ کے دماغ میں ہے وہ لکھنا ہے. تو پیسٹل منع کرتا ہے کہ آپ نے سپلائر کا ڈیٹا ڈسکس، اس نے جان بوجھ کے دے دینا ہے کہ میں دیکھوں گا کس کو بہت زیادہ ایک دم جو ہے وہ جوش آتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میں یہ بھی لکھوں گا تاکہ انہیں پتہ لگے کہ منو اے بھی آندا ہے. پھر وہ کہتا ہے اچھا تر میں پھر 10 آ جا. پھر تو اس لیے بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. آپ کو اپنے نرس پہ قابو رکھنا پڑے گا کہ ہر چیز جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ ماڈل کی باؤنڈری کے اندر نہیں آتی، یو ول نیور ڈسکس. بات سمجھ آئی؟ یہ آپ اپنی زندگی میں سیکھتے بھی ہیں. کیا خیال ہے، آپ پریکٹیکل لائف میں کسی جگہ پر موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بات کہنے والی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہاں کہیں تو نقصان ہوگا، آپ اس بات سے رکتے ہیں. یاد رکھیے یہ ایک پروفیشنل ٹریننگ ہے. یہ مت سمجھیے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اگر پوچھنا نہیں تو پھر لکھیا کیوں سی. بھائی یہی تو ٹیمپرامنٹ کا لیول ہے، یہی تو ٹیمپرامنٹ کا چیک کرنا ہے کہ پتہ بھی ہے کہ ایسے ہو رہا ہے. کیا خیال ہے، کئی مرتبہ ہمیں خاموشی اختیار نہیں کرنی پڑتی. تو وہاں پر وہ یہ وجہ ہوتی ہے، یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے کہ آپ نے اگر میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسکشن کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ والی بات ڈسکس نہیں کرنی، تو سامنے ہونے کے باوجود بھی یو ول نیور کمنٹ آن اٹ. آل آف یو. تو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. اس طرح کی چیزوں کا آبزرو کرنا ہے آپ نے. جی بھائی یہ ہو گیا انالیسس کا پارٹ، یہ آپ نے انالیسس پرفارم کر دیا جی اللہ کے حکم سے. اب وہ آپ سے سلوشن مانگے گا. اچھا یہ بتاؤ اگر آرگنائزیشن کے حق میں یہ بات فیوریبل ہے تو اس سے آرگنائزیشن فیوچر میں کس طرح مینٹین رکھ سکتی ہے. اب یہ ایک اوکھا کام ہے جی، اور یہ کسی کتاب میں کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا. کتاب میں یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا، بس یہ پریکٹس کی بات ہے. ہم انشاءاللہ یہاں کلاس میں پریکٹس کریں گے، اللہ کرے کہ اسی پریکٹس سے ہمیں وہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اگر آپ کو یاد ہو تو PRC 5 میں جب آپ لوگوں نے ملٹیپل چوائس کوسچن پڑھے ہوتے ہیں تو ٹیچر آپ کو بتاتے ہیں 3 طرح کے ملٹیپل چوائس کوسچن آتے ہیں، سمپل، کنفیوزنگ اینڈ لاجیکل. میں نے بتایا ہوا ہے یا باقی ٹیچروں نے بھی بتایا ہوگا، لاجیکل سوال وہ ہوتے ہیں کہ اگر 4 پرابلموں کو سالو کیا ہو تو اس کی بنیاد پر 5ویں پرابلم سالو کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہاں بھی یہی والا کام یہاں ہوتا ہے. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سلوشن، یا الٹیمیٹلی ایگزامنر نے یہی نام لکھا ہوگا. سم ٹائم یہاں پر ایگزامنر ایک اور نام لکھ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجی. جی نیگیٹو، اس کا بھی آنسر آپ نے ریکمینڈ کرنا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے تو اوائڈ کیسے کرنا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے آپ نے. تو دس از ون آف دا بگ ایریا جو کہ ایگزامنر آپ کو اس طرف لے جا سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے، اس طرح کی چیزوں کے متعلق آپ سے پوچھ سکتا ہے. تو یہ انتہائی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں ہمارے ایگزام کے پرسپیکٹو سے کہ ایگزام میں ہمیں کس طرح کیا چیز پوچھی جانی ہے. تو اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو ہمارے پاس ایگزام کے اندر جو لکھنے والا پیپر ہے
اس میں دو طرح کے سوال ہیں جو کہ میرا خیال ہے یہ تو بہت چھوٹا لیول ہوتا ہے. سب سے زیادہ سوال یہاں سے آتے ہیں, سب سے زیادہ سوال, کیونکہ ابھی اس کو پتا ہے کہ آپ بالکل نئے ابھی ان چیزوں کو سیکھنا شروع ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں جب آپ سی فیب میں جائیں گے اور سی فیب میں جو آپ کا پیپر ہے یہی والا پیپر سی فیب 03, تو یہ والا سوال ہوگا 18 نمبر کا, یہ سوال ہوگا 3 نمبر کا, کیونکہ انالیسس میں پتہ ہے آپ کو پکے آتے ہیں. انالیسس آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, یہ کام وہ وہاں کرائے گا. اب یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں 10 نمبر کا سوال یہ ہوتا ہے, 3 نمبر یا 4 نمبر کا سوال یہ ہوتا ہے. تو یہاں ذرا پرسنٹیج کا ڈفرنس ہے, یہاں بگ پرسنٹیج فرام دس ایریا. پورے پیپر میں 4 نمبر سے زیادہ کا سوال نہیں دیتا یہ. تو 40 میں سے اگر میں 4 نمبر کی بات کر رہا ہوں تو الٹیمیٹلی آلموسٹ یہ کوئی 12% 10% کا سوال بنتا ہے جی. تو 10 سے 12% ایگزام کا جو آپ کا ٹوٹل پرسنٹیج آف دی مینیجریل پارٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں, مینیجریل پارٹ کی. ورنہ اگر میں پورے پیپر کی بات کروں گا تو پورے پیپر میں تو 4% ہی بنے گا نا, 100 میں سے 4% ہی بنے گا. لیکن 40 نمبر کا پیپر ہے تو 40 نمبر کے پیپر میں اگر 4 نمبر کا سوال آپ کا اس ایریا سے آتا ہے اور وہ لازمی آتا ہے, یہ بات آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں, یہ آنا ہی آنا ہے. اس کی مرضی ہے وہ کس ماڈل کے ساتھ پوچھ لے, وہ چاہے تو پورٹر 5-4 کے ساتھ پوچھ لے, وہ چاہے تو BCG کے ساتھ پوچھ لے, وہ چاہے تو آپ کو جو ہے وہ کہیں جگہ پوچھ لے. میں اس کا ایک گیجٹ آپ کو دوں گا انشاءاللہ اگر آپ کو وہ سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے, اگر سمجھ میں آ گیا تو یاد کرنا ہے, نہ سمجھ میں آیا تو پھر جو آپ کو بہتر لگے آپ نے وہ اپلائی کرنا ہے, کیونکہ وہ ہے تو کافی ٹف. لیکن ایک مرتبہ ایسا پکا رول ہے کہ زندگی میں جہاں بھی فٹ کریں گے وہیں فٹ ہوگا وہ. تو بہرحال جب باری آئے گی, جب موقع آئے گا انشاءاللہ اس کو ہم بڑی ڈیٹیل سے دیکھیں گے. لیکن یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ انالیسس کے ساتھ ساتھ سلوشن مانگا جا سکتا ہے. 2 طرح کے سلوشن ہیں, نیگیٹو سلوشن اینڈ پازیٹیو سلوشن. دا پازیٹیو سلوشن از واٹ, how we can retain and maintain the benefits of the organization. This is positive aspect. And how we can avoid, remove, اور اس طرح کے کانسیپٹ جو ہے یہ بھی ایگزامینر پوچھ سکتا ہے. اور دونوں ہی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں, اور نہ صرف اہمیت کے حامل ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا لٹل بٹ ڈیفیکلٹ بھی ہو سکتے ہیں. Now come to the point with respect to multiple choice question. آپ کو معلوم ہے یہاں 2 طرح کے سوال ہی آنے ہیں, یا ایزی یا کنفیوزنگ. پلیز ایزی سے مراد یہاں ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کتاب سے اٹھائے گا اور ایز اٹ از لکھ دے گا. ایزی سے مراد ہے بہت آسان تھیوری پوچھے گا. جبکہ اگر میں آپ کو جب ملٹیپل چوائس کویشچن یہاں کراؤں گا کیف کے اسپیشلی MFA کے, تو یہیں سے زیادہ آتے ہیں, کنفیوزنگ ہی دیتا ہے, کافی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, کافی سوچنا پڑتا ہے, یعنی پورا ماڈل سوچنا پڑتا ہے اور پھر کہیں جا کے ایک سوال کا آنسر نکلتا ہے. تو بچے ڈرا نہیں رہا ہوں, صرف آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ جو آپ جس چیز کے لیے آپ نے تیار ہونا ہے, جو کام آپ نے جس کام کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اف یو آر ویل پریپیئر فار یور ایگزام یو وڈ بی ایبل ٹو گیٹ مور مارکس. اور اگر آپ ہر چیز کو بہت زیادہ بالکل بین لے کے چلتے ہیں تو بچے یاد رکھے گا ایسی سچویشن میں فیلنگ کے چانس بڑھ جاتے ہیں. تو اپنی اس تیاری کو برقرار رکھیے گا. مجھے معلوم ہے فنانس ہو یا اکاؤنٹنگ ہو یا آڈٹ ہو بچے, وہ تو پریکٹس کے بغیر چلتی نہیں ہے. یاد رکھیے گا بچے یہ بھی میتھ ہے جو اب آپ پڑھنے جا رہے ہیں. بظاہر تھیوریز ہے لیکن سٹائل میتھمیٹیکل ہے, بلکہ ہمارا ایک ماڈل تو آئے گا میتھمیٹیکل جس میں آپ باقاعدہ کیلکولیشنز بھی کریں گے. لیکن یہ یہاں پر ہے سی فیب میں جو جتنے بھی ماڈل ہیں ان میں سے 80% ماڈل میں کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے, چونکہ ہر ماڈل کے ساتھ تھیوریٹیکل آسپیکٹ کے ساتھ ساتھ فائنینشیل آسپیکٹ ضرور ہیں جی. تو آج کے لیے کافی جناب جی. تو انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات رمضان کے بعد ہوگی اور اس میں ہم باقاعدہ طور پر اپنے انوائرمنٹ سے کام شروع کریں گے. انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے, انٹرنل انوائرمنٹ اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا کیا فرق ہوتا ہے, یہ ہمارا پہلا لیکچر ہوگا انشاءاللہ, اور ہم انشاءاللہ اسی کے ساتھ چیپٹر نمبر 6 کا آغاز کریں گے. تھینک یو ویری مچ.